شریعت دے احکامات دی پیروی کرو، اللہ اور اس دے رسول دی نافرمانی تو، شریعت دے احکامات دی خلاف ورزی تو، بد عملی اور گناہ تو اپنے آپ نو بچاؤ۔ لیکن انسان کمزور ہے، خلق الانسان ضعیفا، انسان نو کمزور پیدا کیتا گیا ہے، تو انسان دے کولو کمزوری تھی وے دیئے تے انسان گناہ کر باندھ ہے، رب دی نافرمانی کر باندھ ہے، شریعت دی خلاف ورزی اور بد عملی کر باندھ ہے۔ اور بعض اوقات انسان جان بوجھ کے علم ہون دے باوجود بھی، پتہ ہون دے باوجود بھی کہ ایک کام گناہ ہے، ایک کام نہیں کرنا تے وقت بھی کریں دے جا، حالانکہ علم جے لے آ ونجے اس دا مقصد یہ نہیں ہوندا کہ بندہ اپنی معلومات اضافہ کرے۔ علم دا اصل مقصد ہوندا ہے کہ انسان اس دے اوتے عمل کرے، جیڑی چیز دا پتہ لگ گیا اس دے مطابق چلے، جیڑی چیز دے حلال ہون دا پتہ لگے اس نو حلال سمجھے، حرام ہون دا پتہ لگے اس نو حرام سمجھے، جیڑی چیز دے ثواب ہون دا پتہ لگے اس نو کرے، جیڑی چیز دے گناہ ہون دا پتہ لگے اس تو رکے۔ علم دا اصل مقصد ہوندا ہے عمل کرنا، تے بندہ علم ہون دے باوجود بھی عمل نہ کرے تو یہ بڑی بری گل ہے۔ اللہ رب العزت نے اس چیز دوتے بڑی تنبیہ فرمائی ہے کہ علم تارے کول آوے تبت اس دوتے عمل کرو، علم دے ہونا یا بد عملی ڈھک دی نہیں۔ چنانچہ سورۃ الحجرات دے اندر 26 پارے دے اندر اللہ پاک نے فرمایا ہے، انساناں نو خطاب کیتا ہے 28 پارے دے اندر سورۃ الحشر دے اندر فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ فرمایا اے مومنو لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں او گل اخ دیو جیری گل تساں کریندے نو، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ دے ہاں اے بڑی غصے والی گل ہے کہ تساں او گل کرو جیری کریندے نو، جیڑا کم کر نہ ہو سکدے تے وا تس دے بارے گل کرو، گل تاری ہور ہووے، کم تہاڈا ہور ہووے، قول ہور ہووے تے عمل ہور ہووے، اللہ پاک دے نزدیک بڑی غصے والی گل ہے۔ جیڑی تاری زبان تو نکلے تہاڈا عمل بھی انیار ہونا چاہیے، جیڑی چیز دا تانوں علم ہووے عمل بھی اس دے مطابق ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، اے قرآن یا تا تیرے حق دے وچ حجت اور دلیل بنسی یا وا تیرے خلاف حجت اور دلیل بنسی۔ کہ مطلب یعنی قرآن دا علم تو حاصل کرے سی، وت قرآن دا علم جیلے تیرے کول آوے سی، قرآن دے کسی مسئلے دا جیلے تینوں پتہ لگوے سی، وت یا تا تو اس دے مطابق عمل کرے سی یا نہ کرے سی۔ جو اگر تو قرآن دے اس مسئلے دے مطابق عمل کرے سی تا قیامت والے دہاڑے اے قرآن تیرے حق دے اندر اللہ دی بارگاہ دے اندر گواہیاں دے سی، یا اللہ اس بندے نو میرے مسئلے دا پتہ لگائی تے اس عمل کیتا ہے، میں قرآن گواہی دینا تے اگر تو قرآن دے مسئلے تے عمل نہ کرے سی تا اے قرآن تیرے خلاف گواہ بنوے سی، یا اللہ اس نو پتہ ہے تے وت بھی اس عمل کوئی نہیں کیتا۔ یعنی جیلے علم آ ونجے وت عمل کرنا ضروری ہو ویندا ہے، علم دا مقصد ہی ہے تے اللہ پاک تاں
قرآن مقدس ایک مقام تے فرمایا انما یخشى اللہ من عباده العلماء، بے شک اللہ دے کولوں اللہ دے بندہ دے وچوں اوہ لوگ ڈردن جڑے علماء ہونن، علم والے ہونن، جڑے علم والے ہیں او اللہ دے کولوں ڈردے ہیں علماء۔ مطلب کہ ہویا اس آیت دا کہ جس بندے دے کول علم آسی اے وقت لازمی گل ہے اس دے دل دے اندر اللہ دا ڈر بھی آسی۔ تے اگر ایک بندے دے کول علم ہے تے اللہ دا ڈر دل وچ کونی، اللہ دے نزدیک علماء دی صف وچ کونی، علماء دی لین جو بندہ شامل ہی کونی، جڑے کول علم تے ہے لیکن عمل کونی، اللہ دا ڈر دل وچ کونی۔ علماء واسطے جہڑیاں فضیلتاں انہاں فضیلتاں تو وہ وقت محروم تھی ویسی۔ تو حقیقی معنی دے اندر علم والا او ہو سی جس دے اندر اس علم دے اثرات بھی ہو سن، ڈر ہو سی، علم مطابق عمل ہو سی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کریں، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دہاڑے جہنم دے وچ ایک بندہ گیا پیا ہو سی، آندراں اس دیاں باہر نکلیاں پیاں ہو سن اور وہ اپنی آندراں دے آسو پاسو چکر لیندا پیا ہو سی، پھردا پیا ہو سی، جنہیں کھوتا چکی دے آسو پاسو پھردا ہے۔ پرانے دور چکیاں ہونیاں پتھر دیاں ہاتھ نال پھیریاں وینیاں جہڑیاں گھارے چونیاں تے جہڑیاں تھوڑیاں وڈیاں چکیاں ہونیاں بھئی زیادہ آٹا پیونا ہویا وت ایک بندے دے ہاتھ نال تا پھردیاں نان۔ تا عرب دے لوگ وت او چکیاں دے نال کھوتا بنیویاں تے کھوتا پھردا رہندا تے چکی پھیرندا۔ پرانے کچھ عرصہ پہلے کھاں چا 15-20 سال پہلے تک سارے علاقے وچ ویلنے انجار لگدے ہوندیاں کہ اوٹھ یا ڈانڈ بدھا ویندا آئی او آسو پاسو چکر لیندا آئی اور ویلنا چلدا ہوندا آئی۔ انیار تصور کر گئے نو کہ عرب دے اس دور جیڑی چکی ہوندی آئی آٹے واسطے وڈی چکی تا او انیار ہوندی آئی، عرب دے لوگ اس نال کھوتا بنینیاں تے او پھردا ہے۔ ہر علاقے دے اپنے طریقہ کار ہوندے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا او اپنی آندراں دے آسو پاسو پھردا پیا ہو سی، جہنمی کٹھے تھی وے سن سارے تے اس دے کول آ کے کہ سن اوے تو تا فلانا بندہ ہے، تو تا اسانو چنگے کاماں دے بارے دسیندا ہونا ہی فلانا کام کرو فلانا کرو تے اسانو تو آپ برائیاں تے گناہاں تو روکیندا ہونا ہی، تیرے کول تے بڑا علم ہے، تو تا جاندا ہی سب کچھ تے اے وا تو دے کے آیا پہ وہ کیسی بالکل میں توانوں تا آدھام لیکن آپ عمل کونم کریندا ہوندا، آپ نیکی نم کریندا، توانوں گناہ تو رکینا برائی تو تے آپ ہوا کم کریندا رہندا ہاں۔ اس وجہ تو اے عذاب تے مصیبت آئی، یعنی یہ بڑا بڑا گناہ تے وبال دا کام ہے کہ بندے نو پتہ ہی لگ ونجے کہ کام گناہ ہے وقت بھی بندہ کرے۔ جلے پتہ لگ گیا ہے تو علم دا مقصد ہے عمل کہ وقت بندہ اس دے ہوتے عمل کرے جتنا اس نو علم آ گیا، لیکن علم آ ونجے تے وقت بھی بندہ ہوا کام کرے، علم دے خلاف کرے، پتہ لگ گیا ہے کام دا ایک گناہ ہے وقت بھی کرے، پتہ لگ گیا ہے ایک کام اللہ دی نافرمانی علیہ وقت بھی کرے، پتہ لگ گیا ہے بڑی بڑی بدعملی ہے وقت بھی کرے، یہ بڑا بڑا گناہ ہے۔ اور سارے معاشرے آج دے دور چکھاں چا کہ ایک بہت زیادہ معاملہ بن گیا، یہ نہ آکھ سکتے کہ گناہ دے کام تھیندے پین تے اگلے نو پتہ کونی۔ کچھ دور پہلے اساں آکھ سکتے اسے کہ بھئی علم دی کمی ہے، لوگاں نو اتنا زیادہ علم دا پتہ کونی تے لا علمی دے وچ کام کریں چا انہاں نو پتہ نہیں لگدا بھئی یہ غلط آئی کہ ٹھیک آئی۔ ہن تا علم عام ہو چکا ہے، ہن تا ہر بندے نو معلومات موجود ہیں کہ کیری چیز اچھی ہے کیری بری ہے، اتنا اللہ پاک نے علم عام کر دیتا ہے تے پتہ ہون دے باوجود بھی عمل اسادا کونی، پتہ ہوندا ہے کام گناہ ہے وات بھی کریں دے پے ہونے ہاں، تا آخر اس دی کی وجوہات ہیں کہ پتہ ہے وات بھی اساں گناہ تو نہ راندھے پے، اس دی کچھ وجوہات
انہوں بھی ذہن چ رکھنا چاہیے اور انہوں تو بچنا چاہیے کہ یہ وجوہات ہیں کہ پتہ ہونے دے باوجود بھی اساں کمزوری کر پانے ہاں انہاں کماں دی وجہ تو انہاں گلاں دی وجہ تو ہن انہاں گلاں دا اساں خیال رکھنا ہے تاکہ جیلے سانوں پتہ لگ ونجے گناہ دا تو اساں اس گناہ تو رک بھی نہ۔ ایک وجہ ہے تقوی اور خدا خوفی دا کم ہونا، دل دے اندر اللہ دا ڈر گھٹ گیا ہے، تقوی گھٹ گیا ہے۔ جو تقوی ہوئے تو انسان دے دل وچ اللہ دا ڈر ہوئے تو انسان وقت گناہ تو رک ویندا ہے۔ جیلے ڈر دل وچ خدا دا نہیں رہندا، خدا خوفی گھٹ ویندی ہے، وقت انسان گناہ لے پاسے مائل تھی ویندا ہے، وقت گناہ دے کم تے ڈردا نہیں، ڈر اس نوں نہیں آندا۔ چنانچہ سورۃ الاعلیٰ دے اندر اللہ پاک نے فرمایا ہے، فرمایا سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، ان قریب او بندہ جس دے دل دے اندر اللہ دا ڈر ہے، او قرآن دی نصیحت تو فائدہ چیسی تے قرآن جیلے اس نو نصیحت کرے سی، قرآن دی نصیحت تے عمل کرے سی، جو دل دے اندر ڈر ہو سی تا وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، تے جیرا بدبخت ہے، بدبخت مراد جے دل دے اندر اللہ دا ڈر کونی، وَيَتَجَنَّبُهَا او اس تو پاسا مار وے سی، قرآن دا حکم اسی کھنڈ کر وے سی، عمل نہ کرے سی، کیوں جو دل وچ خدا خوفی کونی، جو خدا خوفی ہو سی وَسَيَذَّكَّرُ، وات نصیحت تو فائدہ چیسی، نصیحت تے عمل کرے سی، قرآن دی گل نو سن سی، دین دی گل نو سن سی تے اس تے چل سی۔ دوجی ایک وجہ خواہش پرستی، ایک پاسے رب دا حکم ہوندا ہے، نبی دا طریقہ ہوندا ہے، شریعت دے احکامات ہوندے، ایک پاسے اپنی خواہش ہوندی ہے، اپنا نفس ہوندا ہے، انسان اپنے خواہش دے پیچھے چل پوندا ہے، شریعت دے حکم نو چھوڑ دیندا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دے بارے بھی سورۃ الجاثیہ دے اندر بیان فرمایا ہے، فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تیں ڈٹھے اس بندے نو جس نے اپنی خواہش نو اپنا خدا بنا گئے، خواہش نو خدا بناونا یعنی گل تا خدا دی مننی چاہیے، لیکن خدا دی گل ہونا بھی اس نو چھوڑ کے تے اپنی خواہش دی گل پہ منیندا ہے، تو انہیں سمجھو اس اپنی خواہش نو خدا دے مقابلے چ وکھرا خدا بنا گئے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، تے علم ہون دے باوجود بھی اللہ نے وت اس نو گمراہ کر دیتا، اس نو علم ہے، پتہ ہے اس نو کہ اے کام غلط ہے، لیکن اپنی خواہش پیچھے چل کے وہ کام کریندا پہ ہے، وت اللہ ہی اس نو ہدایت تو محروم چا کریندا ہے۔ آج اپنی خواہش پیچھے کتنے گناہ دے کام اسا کرنے ہاں، سانو پتہ ہوندا ہے کہ اے کام ناجائز تے حرام ہے، لیکن دل آدھا ہے خیر کراں چا، اور اپنی خواہش پیچھے چل پونے ہاں۔ اپنی خواہش نو اسا مقدم رکھنے ہاں، شریعت دے حکم نو پیچھے چا کرنے ہاں۔ شریعت آخدی ہے کہ اپنی خوشی مناؤ اللہ دے حکم مطابق، ڈھول تماشے یہ چیزاں شیطانی کام ہیں پتہ ہے، لیکن نفس آتا ہے نہیں مت مزہ نہ آسی، مزہ ہی تک گھننا ہے، اور شریعت ہی چھوڑ کے اپنی خواہش دی منی کھلوتے ہیں، پتہ ہون دے باوجود بھی یہ گناہ کریں دے پیاں وجہ اپنی خواہش۔ پتہ ہے شریعت دا کہ اللہ تو علاوہ کہ ہور دے نا دی نظر نیاز حرام ہے، لیکن جلے سامنے آویں دی وہ چول انہوں ہاں تھون لگے ہے کھون تے، حلوہ مٹھے ہاں تھون لگے ہے کھون دے، ہن شریعت دا حکم پتہ ہون دے باوجود چھوڑ کے اپنے نفس دی منی کھلوتے ہیں۔ خواہش پرستی بھی ایک ایسی وجہ ہے کہ جس دی وجہ تو انسان پتہ ہون دے باوجود بھی گناہ کیتی کھلوتا ہوں دے۔ اور اسی طرح مال دی محبت، آخرت دی فکر نہ ہونا تے مال تے دنیا دی محبت ہونا، یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس دی وجہ تو انسان
پتہ ہونے دے باوجود گناہ لے پاسے نکل ویندے، پتہ ہے بھی گناہ حرام ہے، لیکن وقت بھی انسان مال تے دنیا نو ڈیدا پہ ہوندا ہے بھی دنیا آندی پئی ہے تا کم ناجائز، لیکن انہاں دنیا بندی پئی ہے، دنیا دے پیچھے اپنی آخرت نو برباد چا کریندا ہے اور گناہ چ مبتلا تھی کھلوندا ہے۔ 20واں سپارہ سورۃ القصص دے اندر اللہ پاک نے قارون دا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ صاحب علم بندہ ہے قارون، مالدار بھی ہے تے صاحب علم بھی ہے، اس نو پتہ ہے، لیکن مال تے دنیا دی محبت اتنی دل وچ آ گئی جو اس مال تے دنیا دی محبت پیچھے رب دا نافرمان تھی کھلوتا۔ اللہ پاک نے اس کا ذکر فرمایا ہے، فرمایا ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون موسیٰ علیہ السلام دی قوم دا ایک فرد ہے۔ بعض روایات چاہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دا پترے رہی، فبغا علیہم، اس نے سرکشی کی تھی، نافرمانی کی تھی، وآتیناہ من الکنوز، تے اساں اس نو اتنے خزانے عطا کیتے ہیں، اتنا مال عطا کیتا ہے، ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، کہ اس دے خزانہ دیاں جڑیاں چابیاں لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، طاقتور جماعت اس دے خزانہ دیاں چابیاں بھی چاویا تا چا کے تھک ویندیاں، چابیاں خالی خزانہ دیاں اتنیاں کہ لتنوء تھک ویندیاں، چابیاں چون والی پوری جماعت ہے، کوئی تادن کہ اٹھن دوتے چابیاں خالی رلی ہوئی ہونیاں، تے بعد آپ اندازہ لاؤ جڑی تجوریاں دے وچ مال پیا ہو سی، جل تالاں دیاں چابیاں اتنی آن تا تجوریاں ہوتیاں کتنی ہو سا، مال انہاں دے وچ کتنا ہو سی۔ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اس دی قوم دے بندہ نے اس نو آکھا اے قارون آکڑ نہ کر، تکبر نہ کر، اللہ تکبر اللہ نو پسند نہیں کریندا، تیرے دل دے اندر مال دی آکڑ آ گئی ہے، وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ، تے جے کچھ اللہ نے تینوں دتا ہے اس دے اندر اپنی آخرت دے گھر دی فکر کر، ولا تنس نصیبک من الدنیا، تے دنیا دے اندر جڑا تیرا حصہ ہے اس نو بھی نہ بھول، دنیا دے اندر اللہ دی راہ تے مال لیونی، تے دنیا دے اندر تو آپ کیسے اپنی حقیقت دا بھی تینوں پتہ ہونا چاہیے، وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جنہیں اللہ تیرے نال اچھائی کی تھی تو بھی نیار نیکی کی تھی کر، وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین فساد نہ کر، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اللہ فسادیاں نو پسند نہیں کریں گا۔ او ولا کے پیادہ ہے، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، میرے کول جڑا مال ہے اے میرے اپنے علم دے نال حاصل کیتا ہوا ہے، میں صاحب علم بندہ، میں اپنے علم نال حاصل کیتا ہے، میری اپنی محنت ہے، میرا اپنا کمال ہے، جیلے میرے کمال تے میری محنت تے میرے علم نال بنایا مال میرا اپنا مال ہے، کہیں ہور دا کہہ حق ہے کہ میں اس نو دیواں، میں کیوں لوکاں چ ونڈا ودا، محنت میں کیتی ہے، کمایا میں ہے، علم تے ہنر میرا لگا ہے، تے دیواں لوکاں نو، میں کیوں دیواں، میرا اپنا نہ دیندا، تکبر آ گیا۔ اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا، اللہ پاک نے فرمایا کیا وہ جانتا نہیں کہ اس تو پہلے بھی اللہ نے اس تو زیادہ طاقتور تے مالدار لوگوں تے قوماں نو تباہ کر دیتا ہے، تے اللہ اس نو بھی تباہ کر سکتا ہے، کیا جانتا نہیں، جانتا ہی سب کچھ پتاس، ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون، تے مجرماں دے کولوں انہاں دے گناہاں دے بارے وا سوال بھی نہیں ہوندا، جلے عذاب آندا ہے، جلے عذاب آندا ہے وقت یکدم آندا ہے، وقت اللہ پوچھ پرید نہیں کریندا، ہاں وقت گناہ کریندا ہی ہن کرے سی کہ نہ کرے سی، نہیں وقت عذاب آیا ویندا ہے،
بات اتنے مہلت بھی نہیں ملتی سوال جواب دی۔ قارون ایک دیہاڑے نکلا اپنا مال گھن کے، قوم دے کمزور دل لوگ انہاں جے ڈٹھا، انہاں دے دل چی مال دی محبت آئی، بڑا مال ہے اس کول، کاش سارے کول ہی ہوندا۔ فخرج علی قومہ فی زینتی، اپنی ٹھاٹھ باٹھ بنا کے اپنی قوم دے اندر ایک دیہاڑے نکلے۔ قال الذین یریدون الحیات الدنیا، جڑے لوگاں دے دل دے اندر دنیا دی خواہش آئی او آکھن لگ دین یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہائے کاش اسانو بھی انیار مال دی بھی آ جنہیں قارون نو دی ہے، کاش سارے کول بھی نیار مال ہویا۔ انہو لذو حظ عظیم، یہ تا بڑے نصیب والا بندہ ہے۔ اساں بھی 2-4 روپیے کہیں کو لے جاتے ہیں، بڑا نصیب ہے اس کو۔ تے سارے معاشرے چ نیار ہوتا ہے، حرام کما کے، سود دے پیسہ نال کما کے، لوگاں دے حق کھا کے کوٹھی بنائی تو تے لکھ دیتا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب دا فضل ہے۔ یہ کہڑا رب دا فضل ہے جڑے لوگاں دے حق کھا کے تو بنائی بیٹھا ہے؟ اس دے ایراں دے وچے کتنے لوگاں دا حق پہ ہے، اس دیاں بنیاداں دے وچے کتنا حرام تے سود پہ ہے، تے بات اتنے لکھ دیتا من فضل ربی، رب دا فضل ہے۔ اساں یاد یہاں جیرے کول پیسہ بہویں بڑا رب راضی ہے، باہیں جتنے ظلم کریندا پیا ہوئے تے حرام دا کھاندا پیا ہوئے، مال تے پیسہ بہوں ہون نال اگر رب راضی ہویا تو وہ سب تو زیادہ راضی قارون تے ہویا۔ موسیٰ علیہ السلام کول مال کو نہیں تے قارون کول ہے۔ مال دا زیادہ ہونا اے رب دی رضا دی دلیل نہیں، مال دا تھوڑا ہونا اے رب دی ناراضگی دی دلیل نہیں۔ رب دی رضا اور ناراضگی دی دلیل ہے کہ بندے دا عمل کنے ہے، اللہ دے حکم مطابق چلدا پہ ہے تو رب راضی ہے اس تے، او بھاویں کسی تکلیف ہے تو وہ اللہ دی آزمائش اس تے ہو سکتی ہے۔ اللہ دی آزمائش کہتے ہوئے تو اللہ دی ناراضگی نہیں ہوتی، آزمائشاں اللہ اپنے نبیوں تے بھی بھیجیاں ہیں۔ اور مال پیسہ جتنے ہی زیادہ ہوئے پیا اگر اللہ دا نافرمان ہے تو اللہ ناراض ہے اس تے، وہ مال پیسہ اس واسطے امتحان تے عذاب ہو سکتے جنہیں قارون واسطے ہے۔ لوگاں کا کاش سارے کول بھی ہو گیا، جیڑے علم والے ہن دیندار لوگ انہاں منع کیتا کملیو یہ امتحان تے عذاب ہے، اس واسطے اللہ مال دیتا سے حق نہیں پہ ادا کرنا، تساں یہ جا مال منگ دیو۔ وقال الذین اوتوا العلم، صاحب علم لوگ آکھن لگے ویلکم، افسوس تواڈے اتے، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، جڑا ایماندار بندہ تے نیک عمل کرنا لے اس واسطے اللہ دی طرف ثواب بہتر ہے اس مال تے دولت نالوں۔ ولا یلقاها الا الصابرون، تے اے اللہ دی رحمت تے ثواب انہیں نو ملدا ہے جڑے صبر کرنا لے ہوندے۔ فخسفنا به وبداره الارض، اللہ پاک نے فرمایا پس اس قارون تے رب دی ناراضگی آئی تے قارون اپنے خزانہ تے گھر بار سمیت اساں اس نو زمین دھسا دیتا، زمین پھٹی اور گیا زمین دے اندر۔ فما کان له من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، اللہ دی ذات تو علاوہ کوئی جماعت بھی کو نہیں جیری اس دی مدد کر سکیا۔ اللہ عذاب دیتا بڑا مال تے پیسہ تے جیرے بندے کول مال پیسہ ہوئے خوش آمدہ کرنے والی اس نال بہت چمڑے ودے ہوندے تے جیلے اسے بندے تے او کھاوے خوش آمدہ والا کوئی ایک ہی نظر نہیں آندا ہوندا۔ اللہ پاک نے فرمایا جیرے نال چمڑے ودے ہوندے اس خوش آمدہ واسطے، جیرے عذاب آیا اس کو ایک بھی نیڑے کو نہیں ہوندے۔ اور جیرے خواہش پہ کرنے کاش سارے کو ہی مال ہو گیا وہ بھی توبہ کرن لگ گئے، پہ شکر ہے سارے کو لے جیا مال کو نہیں، یہ تا ہلاکت دا باعث بن گیا ہے۔ دیکھو مال دی محبت، دنیا دی محبت، اس نو علم ہون دے باوجود بھی رب دی نافرمانی نہیں گن گئی۔ دنیا دی محبت بھی کیسی وجہ ہے کہ پتہ ہون دے باوجود انسان گناہ والے پاسے ٹر پوندے۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ نقل فرمائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئہ،
دنیا دی محبت ہر برائی دی جڑے، ہر گناہ دی جڑے۔ دنیا دی محبت دل چاسی تا گناہ تے برائیاں تھیونیاں شروع ہوئے سن۔ والمال فیہ داء کثیر، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جیرا مال ہے اس دے اندر بہت زیادہ برائی ہے، بڑا وبال ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے منن والا پوچھا یا روح اللہ، اے اللہ دے نبی، ما داؤہ، مال دی بیماری تے مال دا وبال کے رہے؟ تو ساندے پیو مال دے اندر بڑی بیماری تے بڑا وبال ہے، او کیڑا وبال ہے؟ فرمایا مال دا وبال ہے کہ لا یؤدی حقہ، جیرے بندے دے کول مال آندا ہے او مال دا حق ادا نہیں کریندا۔ مال دا حق ہے کہ اللہ دے راہ تے کتنا حصہ دینا ہے، غریب غربا دا کتنا خیال رکھنا ہے، مال حاصل کینے کرنا ہے، خرچ کینے کرنا ہے، مال دے حقوق ہیں۔ لا یؤدی حقہ، مال دا حق ادا نہیں کریندا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے منن والا پوچھا اے عیسیٰ علیہ السلام، ان ادا حقہ، جو اگر ایک بندے دے کول مال آ ونجے او مال دا حق بھی ادا کرے تا کیا وقت بھی مال دے اندر وبال تے بیماری ہے؟ فرمایا ہاں وقت بھی بیماری ہے۔ لا یسلم من الفخر والخیلاء، کہ جیرے بندے دے کول مال آندا ہے مال دا حق بھی ادا کرے، حلال طریقے نال کماوے، حلال تے جائز جگہ تے خرچ کرے، وقت بھی فخر تے تکبر تو نہیں بچ سکدا۔ دل وچ آکڑ وقت بھی آ ویندی ہے میرے کول پیسے زیادہ ہیں، میں مال تے پیسے والا، میں زمیناں تے جائیداداں والا، میں کوٹھی تے بنگلے والا، اے آکڑ دل وچ وقت بھی آ ویندی ہے، نہیں بچ سکدا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے حواریاں نے پوچھا اے اللہ دے نبی، فَإِنْ سَلِمَ مِنَ الْفَخْرِ وَالْخُيَلَاءِ، اگر ایک بندہ مال دا حق بھی ادا کرے تے اس دے دل دے اندر تکبر تے غرور بھی نہ آوے تا کیا وقت بھی مال وبال ہے، کیا وقت بھی مال بھیڑا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اگر ایک بندہ مال دا حق بھی ادا کرے، مال اس نو تکبر تے غرور وچ بھی مبتلا نہ کرے، یشغلہ استصلاحہ عن ذکر اللہ، مال دا جوڑنا تے بناونا یا اس نو اللہ دے ذکر تو غافل چا کریندا ہے، وقت بھی تا بھیڑا ہے، حلال طریقے نال پیا کمیندا ہے، حلال جگہ تے خرچ پیا کریندا ہے، کوئی آکڑ کونی، لیکن وقت بھی جلے مال دے کھپاڑا چ وڑسی، جتنا زیادہ مال والے پاسے ویندا ویسی اتنا زیادہ اللہ دے ذکر نو تے پرے نہ تھیندا ویسی، جتنا زیادہ مال والے پاسے ویندا ویسی اتنا اللہ دے ذکر نو پرے تھیندا ویسی، تے مال وقت بھی تو اس واسطے بھیڑا تھی گیا، جتنا مال ہے اتنا بھیڑ ہے۔ تو دنیا اور مال دی محبت جلے آندی ویندی ہے، اے انسان نو ود گناہاں نے چی کھڑی دی۔ اسی طرح علم ہون دے باوجود گناہاں دی طرف مائل ہونا، اس دی ایک وجہ شیطان دے دھوکے ہیں۔ شیطان سارا ازلی دشمن ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تہاڈا دشمن ہے، تساں بھی اس نو اپنا دشمن بناؤ۔ ایک دشمن ہوندا ہے کہ جیڑا مینوں اپنا دشمن سمجھی کھلوتا ہے، وہ ہر طریقے نال مینوں نقصان پہنچاؤن دی کوشش کریندا ہے تے میں وات بھی نہ بجھاں، پتہ ہون دے باوجود وات بھی میں اسے دے نال چمڑاں، تو اس واسطے تو آسانی ہوتا جیرے ٹائم چاسی مینوں جس قسم دا نقصان دیونا چاسی دے سکسی، تو میں جو اس تو محتاط ہی کونا، مینوں پتہ بھی ہے کہ مینوں نقصان پہنچے سی تے وات بھی میں اکھیاں نوٹی کھلوتا ہواں۔ تو شیطان انیار دشمن ہے، اس کا سوچ آئی ہے کہ میں آدم دی اولاد نو خیرت تا نہیں چھوڑنا، میں ہر طریقہ استعمال کرنا ہے، ولا اضلنہم ولا امنینہم ولا آمرنہم، میں انہوں گمراہ کرے ساں، میں انہوں کئی رنگ دے لارے لے ساں، ہر طریقے نال میں انہوں لارے لا کے دھوکے دے کے تے میں انہوں گمراہ کرے ساں،
اللہ پاک نے فرمایا ہے وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ لاکن جیرا زور لاونا ہی اپنی آواز دے نال زور لا، اپنے لشکر تیار کر اور انسان نہ دے چھوڑ دے، جتنا زور لاونا ہی لاکن تیرے کول بھی وقت مہلت ہے۔ تو شیطان دے دھوکے، انسان شیطان دے دھوکاں چ آ کھلوندا ہے اور دھوکاں چ آ کے تے گناہاں نہیں مائل تھی کھلوندا ہے پتہ ہون دے باوجود۔ ایک وجہ ہے بری صحبت دا ہونا، سنگت بھیڑی ہے، پتہ ہون دے باوجود بھی بھیڑی سنگت انسان نو غلط پاسے لا کھڑے دی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے 19 پارے دے اندر قیامت والے دیہاڑے میدان محشر دے اندر کھلوتا ہو سی گناہگار بندہ، افسوس کریندا کھلوتا ہو سی، منہ دے وچ انگلیاں پا کے اور چک پیندا کھلوتا ہو سی، اور چک پا کے افسوس کر کے آدھا پہ ہو سی کاش اے فلانے بندے نو میں اپنا شنا نہ بنایا ہویا، اس نے گمراہ کر کھڑا۔ فرمایا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس میرے تے، کاش فلانے بندے نو میں اپنا شنا نہ بنیندا، فلانے بندے نو میں اپنا دوست سنگی نہ بنیندا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، کہ اس میں نو اللہ دی یاد اور ذکر تو گمراہ کر چھوڑا، حالانکہ میرے کول اللہ دا ذکر آ چکا ہے، نصیحت میرے کول پہنچ چکی ہے، اسے افسوس کرے سی۔ نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا الرجل علی دین خلیلی فلینظر احدکم من یخالل، بندہ اپنے شنا دے مذہب تے ہوندا ہے، اس واسطے تانوں چاہیے کہ پہلے دیکھ گدا کرو کینوں شنا بنے دے پیاں، غلط قسم دے بندے نال شنائی لے سو تانوں غلط راہ تے چاڑ کھڑے سی، چنگے بندے دی صحبت اختیار کرے سو، چنگے بندے دی سنگت اختیار کرے سو، چنگے پاسے کھڑے سی۔ اور اسی طرح ایک وجہ ہے گناہ نو معمولی سمجھنا، انسان نو پتہ ہوندا ہے کم گناہ ہے تے دل دے وچ شیطان اے پٹی پڑویندا ہے چا ای تھی خیر ہے، کوئی ہیڈا وڈا کونی گناہ، اس تو بڑے بڑے گناہ لوگ کریں دے پین، اے کوئی ہیڈا وڈا گناہ ہے، اے بھی بہت بڑی خطرناک قسم دی چیز ہے، اور شیطان دا بڑا خطرناک حملہ ہوندا ہے کہ گناہ نو جیلے ہلکا سمجھس چا، معمولی سمجھس چا، باتو گناہ کرن تے اس نو کیڑی شے رکے سی، کہ سی خیر ہے کوئی بڑی گل تے ہے کونا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے مومن بندہ گناہ نو انہیں سمجھیندا ہے کہ جنہیں ہونے پہاڑ آیا میرے سر تے ڈھاندا ہے، معمولی جہا گناہ بھی ہوئے تو اتنا اس تو دردہ پہ ہوندہ ہے جنہیں پہاڑ سر تے ڈھاونا ہوئے، تے جیرا بندہ منافق ہوندہ ہے او گناہ نو انہیں سمجھیندا جنہیں ناک تے مکھی بیٹھی ہے تے ہاتھ نال اڑا چھوڑے سا، یعنی وہ گناہ نو معمولی سمجھیندا ہے، اس وجہ تو ہور گناہ نہیں بڑھدا ہے، ہور بڑھدا ہے، ایک گناہ اس گناہ دی خیر ہے، فلانا گناہ وڈا ہے او نہ کرے سا، جلے اس گناہ تے ہیلک تھی ویسی ود شیطان کے سی او کوئی ایڈا وڈا گناہ ہے، وہی تو لوگ کریں دے بدن اے گناہ ہی کر، اس نو کرے سی اس تو بڑے گناہ، اس تو تے گناہ، یار گناہ تے گناہ چڑھدا ویسی اس دے اندر جلے دل وچ گناہ دی ہیبت کونا ہو سی کہ بڑا گناہ ہے میں اس نو چھوڑاں، تو بد گناہ کرن تے رکاوٹ کونا بن سی، علم ہون دے باوجود ہی گناہ والے پاسے مائل تھی کھلوتا ہو سی۔ جو کوئی سنا اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔